بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل اصول الفقہ مبنى للشرائع والاحکام واساسا لعلم الحلال والحرام وصیرها موثقة بالبراہین والدلائل وموشحة بالحلی والشمائل. چلو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. متن آگے شروع ہوگا پھر شرح ہوگی. یہ ملا جیون علیہ رحمہ کا خطبہ ہے. پہلے بسم اللہ حمد درود شریف، بعد میں وجہ تسمیہ بیان، بعد میں وجہ تالیف بیان کریں گے کہ میں نے اس متن کی شرح کیوں کی ہے. تو علامہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع. صبر. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. الذی، وہ اللہ، جعل، جس نے بنایا، فقہ کے اصولوں کو، مبنا، جائے بنا، بنیاد. یہ مبنا اور اساس ایک ہی چیز ہے. مبنا کس کے لیے؟ شرائع اور احکام کے لیے. یہ تفسیری ہے. اور بنایا اللہ تعالیٰ نے فقہ کے اصولوں کو بنیاد حلال اور حرام کے علم کے لیے. اور سیارہا، اور بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ان مسائل، احکام اور شرائع کو موثقہ، مضبوط براہین اور دلائل کے ساتھ، اور مزین کر دیا زیورات اور شمائل کے ساتھ. شرح دیکھیں. اصول جمع ہے اصل کی. اصل کا لغوی معنی ہے ما یبتنی علیہ غیرہ، جس پر غیر کی بنیاد ہو. جس پر غیر کی بنیاد ہو. مثال دیتے ہیں جیسا کہ چھت جو ہے یہ مبنی ہوتی ہے دیواروں پر. دیواریں ہوں گی تو چھت ان پر کھڑی ہوگی. دیواروں کے نیچے ایرا ہوگا تو دیوار اس پر کھڑی ہوگی. اور کبھی اصل بولا جاتا ہے راجح پر. کس پر؟ راجش ہے. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ان الاصل فی الاستعمال الحقیقت، استعمال کے اندر راجع یہ ہے کہ حقیقت ہو. یعنی لفظ کا حقیقی معنی بھی ہے، مجازی معنی بھی ہے. تو کوئی مجاز کا قرینہ نہ ہو تو پھر راجع یہ ہوتا ہے کہ لفظ کا حقیقی معنی مراد لیا جائے. اور لفظ اصل قاعدہ پر بھی بولا جاتا ہے. کس پر؟ قاعدہ اور قانون پر بھی بولا جاتا ہے. قاعدہ ایسے قضیہ کلیہ کو کہتے ہیں جو اپنے موضوع کے سارے جزیات پر مشتمل ہو تاکہ جزیات کے احکام معلوم کیے جائیں. یہ تعریف پڑی ہوئی ہے. تو قاعدہ پر جیسا کہ کلیہ، جیسا کہ کہا جاتا ہے ان الفاعل مرفوع اصل من النحو، کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے یہ قانون ہے نحو کا. اب یہاں اصل بمانا قانون اور قاعدہ.
اور لفظ اصل جو ہے وہ دلیل پر بھی بولا جاتا ہے، لفظ اصل دلیل پر بھی بولا جائے. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ انا آت الزکوٰۃ اصل وجوب الزکوٰۃ، کہ بے شک آت الزکوٰۃ وجوب زکوٰۃ کی دلیل ہے. آت الزکوٰۃ وجوب زکوٰۃ کی دلیل ہے. تو یہ اصل بمعنی دلیل. اور مستصحب پر بھی بولا جاتا ہے. کس پر؟ مستصحب پر. مستصحب. مستصحب یہ ہوتا ہے کہ موجودہ حالت کو سابقہ حالت پر قیاس کرنا. کیا؟ موجودہ حالت کو سابقہ حالت اور استصحاب حال، کہ موجودہ حالت کو سابقہ حالت پر قیاس کہ چونکہ یہ شے ماضی میں تو اس طرح تھی لہٰذا اب بھی اسی طرح ہوگی. جو ماضی میں حکم تھا اس کے پاک ناپاک حلال حرام ہونے کا، وہی حکم اب بھی ہے. اس کو کہتے ہیں استصحاب حال. بحال کو ساتھی بنانا ماضی کا، حال کو ساتھی بنانا ماضی کا. یہ ہے جی. تو لفظ اصل مستصحب پر بھی بولا جاتا ہے. کس پر؟ مستصحب پر بھی بولا. اب مثلا کہا جاتا ہے طہارت الماء اصل، کی طہارت الماء اصل، کہ پانی کی طہارت اصل ہے. یعنی پانی خلقتاً پاک ہے، خلقتاً گندا نہیں ہوتا. اس میں گندگی ڈلتی ہے تو یہ گندا ہوتا ہے، وگرنہ خلقتاً پانی پاک ہے. اے مطلب ہے. اچھا جی، یہ بات ختم. اصول الفقہ، اصول جمع اصل، اصل کے معنی آ گئے. مضاف الیہ ہے الفقہ. کیا؟ الفقہ. اچھا جی، فقہ کس کو کہتے ہیں؟ علم و ادلہ حد تفصیلیہ. فقہ علم ہے اپنے ادلہ تفصیلیہ سے، اپنے کہ ادلہ تفصیلیہ سے جو مسائل حاصل ہوتے ہیں ان مسائل کے مجموعے کو فقہ کہتے ہیں. یہ وہی تعریف ہے جو بات کی ہے کہ اپنے ادلہ تفصیلیہ سے جو مسائل حاصل ہوتے ہیں ان مسائل کے مجموعے کو فقہ کہتے ہیں. اب یہ جو کتابیں متون ہیں، متن، ان میں صرف مسئلے ہیں، وہ تو شرح میں دلائل ہیں، متن میں صرف مسئلے ہیں، تو انہی کو فقہ کہتے ہیں. یہ فقہ کی کتابیں ہیں. ھذا حدہ الاضافی، یہ اس کی حد اضافی ہے. حد اضافی کا مطلب ہے اصل کا علیحدہ معنی، فقہ کا علیحدہ معنی. اصول الفقہ، فقہ کے اصول کون سے ہیں؟ فقہ کے جس پر فقہ کی بنیاد ہے وہ کون سے ہیں؟ یہ اصول الفقہ یعنی ادلۃ الفقہ. اصول الفقہ وہ کون سے ہیں؟ چار ہیں: کتاب، سنت، اجماع اور قیاس. آگے سمجھیں. باقی یہ اصول فقہ کی پوری تعریف اصول الفقہ ہے. لقب یہ تو حد ہوئی اس کی جو ہے نا اضافی، کہ اصل کا علیحدہ تعریف کریں، فقہ کی علیحدہ تعریف. اصول الفقہ کی پوری تعریف وہ یہ ہے: فَهُوَ علم بقواعد یتوصل بہا الی الفقہ، کہ اصول فقہ علم ہے ایسے قواعد کا جن قواعد کے سبب سے پہنچا جاتا ہے فقہی مسائل تک. اصول فقہ علم ہے ایسے قواعد کا. اصول شاشی آپ نے پڑھی ہوئی ہے تو اس میں سارے قواعد پڑھے آپ نے، کہ چار ادلہ سے مسائل کس طرح مستنبط ہوتے ہیں. تو کیا کہ اس کی حد لقبی کیا ہے کہ اصول فقہ علم ہے ایسے قواعد کا جن کے سبب سے پہنچا جاتا ہے فقہ تک، یعنی مسائل تک، یعنی مسائل تک. اچھا جی، آگے لفظ ہے شرائع. کیا ہے؟ شرائع جمع ہے شریعت کی.
شرائع जमा है शरीयत की। کیونکہ وہ بنانا شرائع تو پھر الف مفاعل کے بعد یا زا سے بدل گئی تو کیا بن گیا؟ جمع ہے شریعت کی. شریعت کس کو کہتے ہیں؟ طریقہ محمودہ الموضوع بالوضع الالہی، وہ اچھا طریقہ جو اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے اس کو شریعت کہتے ہیں. وہ अच्छा तरीका जो अल्लाह की तरफ से مقرر کیا گیا. किया गया उसे शरीयत। اے شریعت سونے دا دین، تو تیرے شریعت کا معنی ہے طریقہ محمودہ کی جو مقرر کیا گیا ہے اللہ کے مقرر کرنے کے ساتھ. اور مراد جو ہے نا شرائع سے مشروعات ہیں. شرائع سے مراد मशरूआत है। یعنی وہ جو شرع مشروع ہیں. تو وہ کون ہیں؟ وہ دو ہیں، عقائد اور अहकाम یہ سارے مشروعات ہیں. اچھا جی، دوسرا لفظ ہے احکام. احکام جمع ہے حکم کی. حکم اصطلاح میں، اصولیوں کی اصطلاح میں خطاب اللہ المتعلق بافعال المکلفین اقتداء اور تخییرا. اللہ تعالیٰ کا خطاب جو مکلفین کے افعال کے ساتھ تعلق پکڑتا ہے، اقتضاءً ہو یا تخییراً. اقتضاءً بخواہ مخواہ کرنا ہے، تخییراً بھی تم اختیار کر لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے. جس طرح کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کی حالت سے باہر نکلو تب شکار کرو، یعنی تم اختیار ہے، شکار کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. اب پابندیاں ختم ہو گئیں. تو کیا کہ بھئی حکم اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے خطاب، اللہ تعالیٰ کا بولنا. اللہ تعالیٰ کے خطاب کو جو مکلفین وہ ہم مکلف ہیں، مکلف نہیں ہیں. مکلف اللہ تعالیٰ ہے، مکلف کرنے والے. جی، جو مکلفین کے افعال کے ساتھ متعلق ہے، تعلق پکڑتا ہے. پکڑتا ہے اقتضاءً یا بے خواہ مخواہ کرو یا تخییراً بھی تم اس میں اختیار ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو خطاب شریعت ہے نا ساری، اس کا تعلق ہمارے اس بدن کے ساتھ نہیں، ہمارے افعال کے ساتھ ہے. عقائد کیا ہیں؟ دل کا فعل. ظاہری اعمال کیا ہیں؟ بدن کے اعمال. نماز کیا ہے؟ ساری زبان کا فعل اور باقی بدن کا فعل. سمجھیے کہ ہمارے جو افعال ہیں بے شریعت کے ہوندی ہے. اللہ آندا ہے بھی انج زندگی گزارو، اے کم کرو تے اے نہ کرو. اے کرنا تے نہ کرنا کی شے ہے؟ اور فعل یار، کرنا تے نہ کرنا کی شے ہے؟ بازار جائے کی ہے؟ بازار نہ جائیں، فعل. تو ہمارے افعال کے ساتھ شریعت کا تعلق ہے. جی، اور کردار، یہ بندہ بڑا بد اخلاق ہے کی مطلب؟ بندہ قد 5 فٹ ہے. یہ بندہ بڑا خوش اخلاق ہے. یہ بندہ بڑا مٹھا ہے کی انہوں چٹیا ہے ہاتھ تو چینی منہ چاہیے. سمجھے؟ یہ بندہ بڑا کوڑا ہے. یہ جتنے چیزیں نے سارے کی نے افعال جو ذات کے ساتھ تعلق پکڑتی ہیں. اچھا جی، تو اے شاباش ہے. اور کبھی بولا جاتا ہے اس پر جو ثابت ہے خطاب سے. خطاب سے جو چیز ثابت ہوتی ہے نا، کبھی حکم کا لفظ اس پر بولا جاتا ہے. خطاب سے جو چیز ثابت ہوتی ہے حکم کا لفظ اس پر بولا جاتا ہے، جیسے کہ یہ واجب ہے، یہ حرام ہے وغیرہ. اور یہاں یہی مراد ہے کہ فقہ کے جو اصول ہیں نا وہ مشروعات احکام کے مبنی ہیں. یعنی ان سے پتہ چلے گا کہ واجب کون ہے،
حرام کون ہے جی؟ واجب میں فرض سارے آ گئے جی. اور سوال کا جواب، احکام شرائع کے اندر داخل ہیں تو علیحدہ کیوں ذکر کیا ہے؟ تو جواب دیا ہے کہ احکام اگرچہ شرائع میں داخل ہیں لیکن احکام کو خاص کیا ہے ذکر کے ساتھ اعتنا بہا کے لیے، خاص کر کے تاکہ یہ وضاحت ہو جائے جی. سمجھی بات؟ وَسَيَّرَهَا، ہا کا مرجع ہے ایل احکام و شرائع، بنا دیا اللہ تعالیٰ نے احکام اور شرائع کو موثقہ بالبراہین. سنیوں گل تے دلائل جمع ہے دلیل کی، دلائل جمع ہے دلیل. دلیل کہتے ہیں معلوم تصدیقی جو مجہول تصدیقی تک پہنچائے، مجہول تصدیق تک پہنچائے. معلوم تصدیقی جو مجبور تصدیقی تک پہنچائے. اور برہان جو ہے یہ دلیل کی ایک قسم ہے. یاد آیا؟ جی. ارکات میں ساری تفصیل پڑی تھی باعتبار مادے کے قیاس کتنی قسم ہے. اس میں پہلی قسم تھی یقینیات، جو کس سے مرکب ہوتا ہے؟ برہان سے. یقینی تو برہان ایک قسم ہے دلیل کی، اور برہان وہ دلیل ہے جو مرکب ہو یقینیات سے. کس سے؟ یقینیات سے. لہذا اب براہین کا ذکر پہلے، پھر بعد میں دلائل کا ذکر، تو یہ خاص کے بعد عام کا ذکر ہے. یہ خاص کے بعد عام کا ذکر ہے کیونکہ دلیل عام ہے، اس کے مقدمات یقینی ہوں یا غیر یقینی، اس کا ایک فرد ہے برہان کے جس کے مقدمات یقینی ہوں. تو یہ عام خاص کے بعد عام کا ذکر ہے. اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے، یہ اس سوال کا جواب آ گیا کہ برہان اور دلائل ایک ہی چیز ہیں، دو کو کیوں ذکر کیا؟ تو اس میں فرق ہے. اور یوں بھی ممکن ہے کہ جواب دیں کہ یہاں براہین اور دلائل سے مراد علیحدہ علیحدہ ہیں. براہین سے مراد ہیں ادلہ عقلیہ، کیا؟ اور دلائل سے مراد ہے ادلہ نقلیہ، قرآن و سنت. یہ بھی ٹھیک ہے. اور آگے آ رہا ہے موشحاتن، ان کو مزین کیا حلی کے ساتھ اور شمائل کے ساتھ. تو ان سے مراد بھی کیا ہیں؟ ادلہ شرعیہ عقلیہ یا ادلہ شرعیہ نقلیہ. اساس بالفتح، اس کا معنی ہوتا ہے بنیاد. اور موشحاتن اس کی مصدر ہے توشیح. کیا ہے؟ تو توشیح اصل میں کہتے ہیں گردن میں کوئی چیز ڈالنی، گردن میں، اور آرائش دادن اور خوبصورت کرنا. تو یہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ گلے میں ہار ڈالتی ہیں نا، جیسے خوبصورتی ہوتی ہے جی، یہ مبشع کرنا. اور حلی بضم اول کسر لام تشدید یا جمع حلیہ کی، یہ زیور جو کہ سونے چاندی سے ہوتے ہیں. شمائل بمعنی خصلت و عادت، اور بمعنی شکل بھی ہے. اور مراد حلی اور شمائل سے ادلہ شرعیہ عقلیہ یا نقلیہ. اللہ رحمان رحیم کے
رحیم کے نام کے ساتھ شروع، نام کے ساتھ شروع، تمام تعریفیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے اس اللہ کے لیے جس نے جس نے بنایا بنایا فقہ کے اصولوں کو، فقہ کے اصولوں کو، شرائع اور احکام کا مبنا، تو مراد مشروعات، اور بنایا اور بنایا حلال اور حرام کے علم کے لیے بنیاد، کے علم کے لیے بنیاد، اور بنایا اللہ تعالیٰ نے شرائع اور احکام کو شرائع اور احکام کو موثقہ، وسطا یعنی مضبوط براہین اور دلائل کے ساتھ، براہین اور دلائل کے ساتھ، یعنی جتنے شرعی احکام ہیں ان پر قرآن و سنت سے بھی دلائل ہیں اور عقلی بھی دلائل ہیں، جو بار بار فقہ میں پڑھتے ہو، لے انا لے انا لے انا لے انا، اور بنایا اور بنایا احکام اور شرائع کو شرائع کو موشح، وشرح زیورات کے ساتھ زیورات کے ساتھ اور شمائل کے ساتھ، شمائل خصلتیں، جی اللہ یا رحمان تفسیری شبک، اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے بنایا فقہ کے اصولوں کو، شرائع اور احکام کا مبنا، اور حلال اور حرام کے علم کے لیے بنیاد، اور بنایا اللہ نے شرائع اور احکام کو مضبوط براہین اور دلائل کے ساتھ، اور بنایا شرائع اور احکام کو موشحہ حلی اور شمائل کے ساتھ۔ اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع، تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ جس نے بنایا فقہ کے اصول کو شرائع اور احکام کے لیے مبنا، اور حلال اور حرام کے علم کے لیے بنیاد، اور بنایا اللہ نے شرائع اور احکام کو مضبوط براہین اور دلائل کے ساتھ، اور بنایا اللہ نے شرائع اور احکام کو موشحہ کیا بنایا نہیں، میں نے سیارہ کیا اللہ کیا تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے نے موثقہ اور مبشحہ، کیا زیورات اور شمائل کے ساتھ، شمائل خصلتیں